یہاں والدین سے بھی بات کروں گا، خدا کے واسطے نکاح کو آسان کریں، اپنے بچوں کا جلدی نکاح کر دیا کریں۔ ہمیں یقین کریں، مجھے میسیجز آتے ہیں، مجھے اسلامی بھائیوں کے بھی اور اسلامی بہنوں تک کے میسج آتے ہیں کہ ہمارے والد کو پڑی نہیں ہماری شادی کی، خدا کے واسطے اس موضوع پہ بیان کریں۔ آج کے دور میں اگر آپ نکاح ہی نہیں کریں گے، پہلے پیسے کما لے، پہلے ڈگریاں حاصل کر لے، ارے بچیاں جناب پہلے آگے بڑھ جائیں، بالغ ہو جائیں، جلدی شادی کریں، کسی گناہ میں پڑ جائے گا، آپ سوچیں وہ خود جہنم کا حقدار ہو رہا ہے، ماں باپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو نکاح کو آسان کریں، اتنے رسم و رواج، اتنی جناب برڈن، اتنے کروڑ ہوں گے، اتنے لاکھ ہوں گے، پھر شادی ہوگی۔ شادیوں کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں۔ سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت سے ہے، بس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، لہٰذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا، اور جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، جو قدرت نہ پائے تو روزے رکھا کرے کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ اب اگر ایسا میرا کوئی بھائی ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا لیکن اس کو حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی، اب وہ روزوں کی کثرت کرے۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے۔ یہ کتنا خطرناک کام اور کتنی بڑی سزا ہے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے، آپ نے ہمیں ہماری طرف فوکس فرمایا اور فرمایا، آج رات میں نے دیکھا میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے۔ ہم ایک تنور کی مثل گھڑے کے پاس پہنچے جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا، نیچے کا کشادہ تھا، اس میں آگ بھڑک رہی تھی، اس میں کچھ مرد بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں جو برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا وہ اوپر آ جاتے، جب شعلے کم ہو جاتے وہ بھی شعلوں کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا، ان دونوں نے جواب دیا، یہ لوگ زنا کرنے والے ہیں۔ کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کہیں قیامت کے دن کے خطرناک عذاب کے ہم حقدار نہ ٹھہر جائیں۔